بہنوں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی تراویح صحیح طریقے سے ادا ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ثواب کی نیت سے کھڑی ہوں مگر طریقہ صحیح نہ جاننے کی وجہ سے ثواب میں کمی آ جائے؟ میری بہنوں، یہ مسئلہ صدیوں سے زیر بحث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی امامت جائز ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں جائز، مگر اصل حقیقت کیا ہے؟ آج ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ تراویح کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کتنی پڑھنی چاہیے، اور عورتوں کے لیے کیا افضل ہے، گھر میں پڑھنا یا پھر مسجد میں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے آج کی ایک درستگی آپ کی رمضان کی پوری عبادت بدل دے۔ تراویح رمضان المبارک کی اہم سنت ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہے، البتہ عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اس کا گھر زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ عام طور پر 20 رکعت باجماعت پڑھی جاتی ہے، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک 8 رکعت بھی ثابت ہے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ گھر پر تراویح پڑھنے کے لیے پرسکون کمرے میں باپردہ اہتمام کریں، صف سیدھی بنائیں، سب عورتیں ایک ہی صف میں یا سیدھی ہو تو ایک کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ اقامت کہنا ضروری نہیں، البتہ چاہے تو آہستہ کہہ سکتی ہے۔ جو عورت امام بنے وہ صف کے درمیان کھڑی ہو، آگے نہ بڑھے، باقی عورتیں اس کے دائیں بائیں کھڑی ہوں۔ دل میں 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ادا کرتی ہوں اللہ کے لیے اس امام کے پیچھے۔ امام آواز اتنی آہستہ رکھے کہ صرف مقتدی عورتیں سن سکیں، غیر محرم تک آواز نہ جائے۔ ہر 4 رکعت کے بعد مختصر وقفہ کرنا مستحب ہے۔ آخر میں 3 رکعت وتر ادا کریں۔ اگر حافظہ ہے تو ترتیب سے پارہ ور پڑھ سکتی ہے، اگر حافظہ نہیں تو 30ویں پارے کی آخری 15 صورتیں یاد کرے اور پڑھے۔ احناف کے نزدیک ضرورت کے وقت دیکھ کر قرآن پڑھ سکتی ہے۔ عورت کا صرف عورت کو نماز پڑھانا جائز ہے، مگر یہ مستحب نہیں، یعنی بہتر یہی ہے کہ ہر عورت الگ الگ پڑھے۔ اگر جماعت ہو تو درست ہو اور نماز ہو جائے گی۔ احادیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور صف کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ قیام رمضان کی اصل فضیلت حدیث میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بغیر وجہ چھوڑ دینا جائز نہیں۔ اکثر عورتیں تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ پاتی تو وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کر تراویح پڑھ لے۔ جی ہاں، اگر زیادہ تھکاوٹ ہے کہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا مشکل ہے تو بیٹھ کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ جتنا ہو سکے کھڑے ہو کر تراویح پڑھے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے کہ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی تو اسے چاہیے کہ کچھ تراویحاں رات کو پڑھ لے اور باقی تراویحاں تہجد سے پہلے اٹھ کر پڑھ لے اور باقی رات آرام کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قیام، روزے اور دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔